بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الزلفی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں درس بعنوان ہماری عید۔ کتاب و سنت پر مبنی اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گنتی کے چند دنوں کے بعد اب رخصت بھی ہو جا رہا ہے۔ کل قریب ہی ابھی ہم اور آپ اس مہینے کا انتظار کر رہے تھے، اور اب جلد ہی یہ مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت اور یمن و سعادت کا مہینہ بنائے۔ یہ مہینہ گزر جانے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں اپنے جنت کے دروازوں کو جو کھول دیا تھا، اللہ توفیق بخشے کہ جب ہم اور آپ پل صراط سے پار ہو کر جنت کے قریب پہنچیں تو اسی طریقے سے وہ دروازہ ہمیں اور آپ کو کھلا ہوا ملے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر رحم و کرم کر کے اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ جب ہم اور آپ حشر کے میدان میں ہوں
تو ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے جہنم کا دروازہ بند ملے اور جنت کا دروازہ کھلا ہوا ملے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی برکت اور اس مبارک مہینے کی سعادت اور اس مبارک مہینے کے گزرنے سے پہلے مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل کر دے۔ اللہ تعالی مسلمان غریبوں، مسکینوں، کمزوروں کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں سیدھے راستے پر لائے۔ جو لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب انہیں اس دنیا سے اٹھائے تو وہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالی سے ان کی ملاقات ہو تو وہ ان کے دنیا اور آخرت کے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن ہو، بلکہ یہ کہیے کہ ان کی حقیقت میں عید کا دن ان کا اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا دن ہو۔ دیکھیے رمضان المبارک کے گزرنے میں اب چند دن باقی رہ گئے ہیں، بلکہ اگر گن کر کے کہا جائے تو اچھی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشکل سے 3 دن جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، 3 دن یا 4 دن، یعنی اگر 30 کا روزہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کے 4 دنوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اگر 3 دن کا 29 کا روزہ ہوا تو ہمیں اور آپ کو 3 دن ملیں گے۔ اس کے بعد کا جو دن آتا ہے وہ ہماری اور آپ کی زبان میں، بلکہ یہ کہیے کہ شرعی اصطلاح میں اسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس سنہرے موقع سے ہمیں آج آپ کے سامنے مختصر طور پر 3 یا 4 باتیں رکھنی ہیں۔ مختصر طور پر ہمیں آپ کے سامنے 3 یا 4 باتیں رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو عید سے متعلق ہے، وہ اس ناحیے سے کہ عید کا مفہوم شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے۔ دوسری بات کہ ہماری عید غیر قوموں کی عید سے کس ناحیے سے مختلف ہے، آیا ہماری عید وہی مفہوم رکھتی ہے اور وہی معنی رکھتی ہے جو غیر قوموں کی عیدیں رکھتی ہے، یا ہماری عید غیر قوموں کی عیدوں سے کچھ مختلف ہے۔ تیسری چیز مجھے آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ آیا ہمیں اور آپ کو حقیقت میں اور بالکل صحیح ایمان کے معیار پر آ کر کے اس عید سے کیا سبق لینا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہیں، ضمن میں کے اندر اور بھی کچھ باتیں آ گئیں تو وہ اللہ کی توفیق ہے، اور ضروری طور پر جو مجھے رکھنی ہے وہ آپ کے سامنے آج یہی 3 بات رکھنی ہے۔ دیکھیے عید ایک ایسا لفظ ہے جسے عربی زبان میں عود سے بنایا گیا ہے۔ لفظ عود کے معنی ہوتا ہے واپس آنے اور لوٹنے کے۔ چونکہ عید ایک ایسی چیز ہے جو سال میں ایک بار لوٹ کر کے آتی ہے، اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے، عید کہا جاتا ہے، جسے ہمارے اور آپ کی زبان میں تہوار کہتے ہیں۔ ہمارے آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، اسے تہوار کہتے ہیں۔ ہندی میں حالانکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا تہوار اور عید کا مفہوم تھوڑا سا بالکل بدلا ہے۔ عید صرف مسلمانوں کی مانی جاتی ہے اور تہوار جو ہے وہ غیر مسلموں کے مانے جاتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کا فرق ہے اور مفہوم کے اندر کوئی دوسرا فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ عید کے اندر دیکھیے 3 چیزیں جہاں پائی جائیں گی وہ عید کہلائے گی۔ ایک تو یہ کہ وہ مقررہ دن جو ہے وہ مہینے میں یا سال میں یا ہفتے میں بار بار واپس آئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دن لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں اور اکٹھا ہوں۔ اور تیسری چیز عید کے مفہوم میں یہ ہے کہ اس دن کچھ خاص قسم کے کام کیے جائیں۔ یہ 3 چیز جہاں پائی جائے گی وہ چیز عید کہلائے گی۔